ہم سب نے بچپن سے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جو ستاروں کے علم میں حد سے آگے گزر چکی تھی، اس قدر آگے کہ وہ خود کو مستقبل جان لینے والے سمجھنے لگ گئے تھے، اور اسی لیے ان پر ایک عذاب بھیجا گیا۔ لیکن عذاب والے فرشتے کو یہ کہا گیا کہ انہیں عذاب دینے سے پہلے ان کے علم کو جانچ لینا۔ جب وہ فرشتہ اس جگہ پر پہنچا تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور اس فرشتے نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ان بچوں میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس بچے نے ہاتھ میں کھیلنے والی کچھ کنکریاں تھیں، اس نے ان کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور خود بھی زمین پر بیٹھ کر کچھ لکیریں کھینچنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد بولا کہ جبرائیل اس وقت نہ تو آسمان میں ہے نہ ہی زمین میں ہے، وہ اس وقت اسی جگہ ہیں، یا تو وہ آپ ہیں یا پھر وہ میں ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا اس واقعے میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ میرے پاس اس واقعے کا کوئی ریفرنس نہیں موجود، لیکن اگر یہ واقعہ سچ ہے تو پھر یہ ایک ہی جگہ یا ایک ہی قوم کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ آج کے عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان بسنے والے لوگ، اور یہ چیپٹر انہی لوگوں کی ایک حیرت انگیز داستان کے متعلق ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس علاقے کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج کی سرزمین عراق پچھلے 1500 سال سے مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں کیا تھا؟ اس سے پہلے کبھی یہ جگہ رومن امپائر کے پاس چلی جاتی اور کبھی پرشین امپائر کے ایرانی اس پر قبضہ کر لیتے۔ لیکن اس سے پہلے یہاں کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ علاقہ سکندر اعظم کے انڈر یعنی یونانیوں کے پاس تھا۔ اس سے پہلے یہاں کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ علاقہ ایران کے ایک بہت بڑے بادشاہ سائرس کے پاس تھا، وہی سائرس جس نے یہودیوں کو اس سرزمین سے آزاد کر کے واپس جانے کی اجازت دی تھی، اور یہ آج سے 2500 سال پہلے ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے یہاں کیا تھا؟ اس سے پہلے سرزمین عراق کا یہ علاقہ 4000 سال تک 4 بہت بڑی اور بہت ہی پرانی تہذیبوں کا گھر تھا: سمرہ، آکیڈیا، آسیریا اور بیبلون۔ دریاؤں اور تہذیبوں کا ایک خاص رشتہ ہے۔ جتنی بھی قدیم ترین تہذیبیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آپ کو دریاؤں کے کنارے ہی بستی ملے گی۔ مثلاً دریائے نیل کے کنارے قدیم مصری، دریائے سندھ کے کنارے قدیم آرینز، یا چائنا کے یلو ریور کے کنارے خوان ہو تہذیب۔ لیکن آج جن دریاؤں اور جن تہذیبوں کے متعلق میں آپ کو بتانے والا ہوں، عراق کی تاریخ میں اس جگہ کو ہمیشہ ایک ہی نام سے لکھا گیا ہے: 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین، بیت النہرین یعنی 2 نہروں کے درمیان، بلاد الرافدین یعنی 2 شاخوں کے درمیان، میان رودان یعنی 2 دریاؤں کے درمیان، بلکہ عبرانی میں بھی ارم نہرائم یعنی 2 دریاؤں کے درمیان کا باغ۔ انفیکٹ آج بھی اسے میسوپوٹامیا کے نام سے ہی جانتے ہیں، اور میسوپوٹامیا کا بھی گریک زبان یعنی یونانی زبان میں مطلب 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس انسان کے متعلق جو بھی تاریخ لکھی ہوئی حالت میں موجود ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ان 2 دریاؤں کے درمیان رہنے والوں ہی نے کیا تھا۔ ان 2 دریاؤں میں سے ایک دریا بہت اہم ہے، دریائے فرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 دریاؤں کے نام بتائے تھے کہ وہ چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہا سے بہنا شروع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دریا یہی دریائے فرات ہے، اور باقی 3 دریا سیحان، جیحان اور نیل ہیں۔ فرات وہ دریا ہے جس نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کا کردار بھی ادا کرنا ہے کہ اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، اور ہر بندہ اس پہاڑ کے متعلق سن کر اس کی طرف چل پڑے گا اور اس پر لڑے گا، اور اتنی خونریزی سے لڑے گا کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، حالانکہ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں بچ جاؤں اور اس سارے سونے کا مالک بن جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم لوگ اس میں سے کچھ بھی مت لینا۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیان کسی زمانے میں ایک شخص رہا کرتے تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی 35 سورتوں میں ہے، اور جنہیں آج فادر آف 30 نیشنز یعنی 30 اقوام کے والد کہا جاتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت 88 اور 89 میں انہوں نے ایک بات کہی، اور ان کی اسی بات سے میں اس چیپٹر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ کون تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دوست کہا ہے؟
جنہیں 2 مرتبہ یعنی سورہ توبہ اور سورہ ہود میں بہت ہی نرم دل اور تحمل والے کہہ کر بلایا گیا ہے، جو سورہ شعراء کے مطابق کہا کرتے تھے کہ فائدے میں تو وہ ہے جو اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر جائے گا۔ اور پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہہ دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس ایک بے عیب دل لے کر آئے، جن پر اللہ تعالیٰ نے بذات خود سلامتی بھیجی ہے، جن کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ انہیں کئی باتوں سے آزمایا گیا اور انہوں نے سب کو پورا کیا۔ اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ پورا کرنے والا اور وفا والا کہہ کر ان کی تعریف کی۔ اور یہ وہ نبی تھے جنہیں سورہ انعام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں جو ٹائٹلز دیے ہیں، ان میں سورہ بقرہ میں قوموں کے امام، سورہ حج میں مسلمانوں کے والد، اور 2 جگہ یعنی سورہ نساء اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود 6 جگہ پر فرمایا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تو پھر ایسا کیا تھا کہ سورہ صافات کی 88 نمبر آیت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں؟ یہ آیت دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک جھوٹ کے متعلق ہے۔ پوری زندگی میں بولے گئے ان کے صرف 3 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے، اور ان میں سے ان کا پہلا جھوٹ ان کا ستاروں کی طرف دیکھ کر یہ کہنا تھا کہ میں بیمار ہوں، جبکہ دوسرا یہ کہ چھوٹے بتوں کو توڑنے کا کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اور تیسرا ایک بادشاہ کے سامنے یہ بولنا کہ سارا میری بیوی نہیں بلکہ میری بہن ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اب جو باتیں میں آپ کو اس چیپٹر میں بتانے والا ہوں وہ سب کی سب ہارڈ فیکٹس ہیں، 2 دریاؤں کے درمیان رہنے والے لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی داستان کہ وہ ستاروں کو کیسے دیکھتے تھے، ان کی زندگی میں مذہب کی، سائنس کی، اور ان دونوں سے بھی بڑھ کر ستاروں کے ذریعے چھپی ہوئی باتیں جاننے کی کیا اہمیت تھی، ان کے جنون کی داستان، اور یہ کہ وہ اپنے اس علم میں کس حد تک ایکسپرٹ ہو چکے تھے، اور شاید اس چیپٹر کا سب سے دلچسپ حصہ کہ بالآخر ان لوگوں کے اس علم کا کیا ہوا، اب وہ علم کہاں ہے۔ یہ چیپٹر ہے ان 4 تہذیبوں کی داستان کے بارے میں کہ اس وقت ایسا کیا ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ بولنا پڑا۔ اور اس داستان کی شروعات ہوتی ہے ایک بچے سے، جس کے متعلق میں نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام والے چیپٹر میں کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ ایک بڑے سیلاب کے دوران کشتی پر پیدا ہونے والا بچہ۔ اس بچے کا ذکر عربی کی ایک بہت پرانی کتاب کتاب المقال یعنی دا بک آف سکرولز یعنی قدیم صحیفوں کی کتاب میں بھی ہے کہ وہ کشتی پر ہی پیدا ہوا تھا، اور یہی وہ بچہ تھا جس نے آگے چل کر ستاروں کا علم دریافت کیا۔ اس بچے کے بارے میں سن 1221 کے شام میں لکھی گئی ایک کتاب کتاب النحل یعنی شہد کی مکھیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عظیم سیلاب کے دوران کشتی پر ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو بعد میں اس جگہ رہا جو آج کے دور کا اٹلی ہے، اور اسی نے علم نجوم دریافت کیا تھا۔ اس بچے کے بارے میں 5ویں صدی کی ایک ایتھوپین کتاب آدم حوا اور شیطان، 7ویں صدی کی ایک کتاب اپوکلپس آف میتھوڈیس، یہاں تک کہ 9ویں صدی کا ایک بہت ہائی رینکنگ مورخ ولیم آف میلمسبری، جس کی جینیالوجی پر لکھی گئی کتاب آج بھی دنیا میں بڑی قدر سے دیکھی جاتی ہے، اس نے بھی اپنی کتابوں میں اس بچے کے متعلق بڑی تفصیل لکھی ہے کہ کیسے اس بچے نے بڑے ہو کر بعد میں ستاروں کے علم کی دریافت کی تھی، اور اس علم کا سب سے زیادہ اثر لیا ان 2 دریاؤں کے درمیان رہنے والے لوگوں نے، اور یہیں سے اس چیپٹر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ دو دریاؤں کے درمیان شروع ہوئی سب سے پہلی تہذیب سمرا تھی۔ ویسے تو اس تہذیب کا آغاز آج سے 6500 سال پہلے ہوا تھا، لیکن ہمارے پاس شروع کے 2000 سال کا کوئی ریکارڈ لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ یہ لوگ بیسیکلی کہاں سے آئے تھے یہ بات کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ خود کو کالے سروں والے کہہ کر بلاتے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے آکیڈینز بھی انہیں کالے سروں والے ہی کہتے تھے۔
حالانکہ ان دونوں تہذیبوں کی زبان دو مختلف فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ بہرحال اتنا تو میں کہہ ہی سکتا ہوں کہ ان تک آسمانی پیغام ضرور پہنچا، اور ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے مذاہب کو اسٹڈی کریں تو آپ کو اس میں ان تمام باتوں کی جھلک نظر آئے گی جو کہ ایک الوہی مذہب کے بنیادی عقائد میں ہوتی ہے۔ مثلا شروع میں صرف ایک خدا تھا، پھر آسمان اور زمین علیحدہ ہوئے، پھر 7 آسمان بنے اور ہر آسمان قیمتی پتھروں سے بنا ہوا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں، اور سب سے نیچے والا آسمان ستاروں سے مزین ہے، جبکہ سب سے اونچا آسمان خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ پھر ہوا، بارش اور طوفان بنے، اور پھر انسان بنا، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک مخصوص جگہ میں چلی جاتی ہے، جیسا کہ ہم عالم برزخ کے بارے میں بیانتے ہیں۔ پھر ان کے نزدیک انسان میں سب سے پہلی پیدائش لحم اور لحموں کی ہوئی تھی، جس کا لفظی مطلب مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں، جیسا کہ ہمارا آدم اور حوا کے بارے میں کانسیپٹ ہے۔ سمراہی کی تہذیب سے ملنے والی ایک تختی یا ٹیبلٹ سومیرین کنگ لسٹ میں انہوں نے اپنے 134 بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور 12 بادشاہوں کے نام لکھنے کے بعد وہ ایک بہت عظیم پیمانے پر آئے ہوئے ایک سیلاب کی بات کرتے ہیں۔ بلکہ نوح علیہ السلام والے چیپٹر ہی کے اندر میں آپ کو باقاعدہ ایک ایسی ٹیبلٹ کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں جو بات ہی اس عظیم سیلاب کی کرتی ہے، گلگمیش کی فلڈ ٹیبلٹ، جو اس وقت برٹش میوزیم کے روم 55 میں پڑی ہوئی ہے۔ ان سب باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آسمانی پیغام تو ان تک پہنچ چکا تھا، لیکن سمرہ کے شروع کے 2000 سال جن میں یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کے بعد انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کو خداؤں سے نسبت دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ ہر شہر نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سمرہ کے بعد دوسری تہذیب آکیڈیا کے پینتھیون میں، یعنی کہ وہ جگہ جہاں وہ اپنے تمام چھوٹے بڑے معبود رکھتے تھے، وہاں 3600 بت موجود تھے، جن میں سب سے بڑا بت انلل تھا، ایک بہت ہی زیادہ پولیتھیسٹک یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرنے والا معاشرہ، جس میں آسمانوں کا خدا، زمین کا خدا، پانی کا خدا، افزائش نسل کی دیوی، سورج کا دیوتا، انصاف کی دیوی، خوبصورتی کی دیوی انانا اور اشٹر، بلکہ اسی اشٹر کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک بھی عبادت کی جاتی رہی تھی۔ اسی دیوی کا دوسرا نام رات کی رانی بھی تھا۔ یہ لوگ اپنے بتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتے تھے، ان کا ٹوٹ جانا یا ڈیمیج ہو جانا ان کے لیے کسی بڑی مصیبت کے آنے سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ انفیکٹ آشوریوں کے ایک حملے کے دوران اپنے بتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان کا ایک شہزادہ ایپلاڈینا II اپنے بتوں کو لے کر جنوب میں موجود دلدلوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس بات سے آپ اس واقعے کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوسرا جھوٹ بولا تھا، یعنی وہ واقعہ جو سورہ انبیاء میں رپورٹڈ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے، اور جب ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ سلوک کس نے کیا، اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان تھا جسے ہم نے اس کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، تو ذرا اسے سب کے سامنے لاؤ۔ اور پھر جب انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بڑے بت نے باقی سب بتوں کو توڑا ہے، تم اسی سے پوچھ لو۔ اور اس پر وہ لوگ دل میں تو قائل ہو گئے، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس گفتگو کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس کام سے کس قدر پسڈ آف ہوئے ہوں گے، اپنے بتوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر کہ جن کا شہزادہ ان کے ڈیمیج ہونے کے ڈر سے انہیں لے کر دلدلوں کی طرف چلا گیا ہو، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بتوں کو ٹوٹتے دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اور اپنے بتوں کو دلدلوں کی طرف چالے چلانے والا واقعہ میں آپ کو تاریخ سے نہیں بلکہ ان کی اپنی لکھی ہوئی تختیوں سے کوٹ کر رہا ہوں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف مذہبی نہیں تھے، بلکہ آج بھی کم سے کم 100 ایسی چیزیں ہیں کہ جو سب سے پہلے دجلہ اور فرات کے درمیان رہنے والوں نے ایجاد کی تھی۔ مثلا سب سے پہلے ان کے ہاں 60 سیکنڈز کا ایک منٹ اور 60 منٹس کے ایک گھنٹے کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے آرکیٹیکچر میں آرچز بنانا شروع کی، بلکہ ان کے ہاں شہر باقاعدہ سٹی پلاننگ کے ساتھ آباد ہوتے تھے۔
انہوں نے ہی سب سے پہلے گرڈ پیٹرن پر شہر بسانے شروع کیے، جیسا کہ اسلام آباد ہے، یعنی مختلف سیکٹرز کے ساتھ۔ ان کی لکھی ہوئی ٹیبلٹس میں ضرب، تقسیم اور ٹیبلز یعنی پہاڑے بھی موجود ہیں، بلکہ ان کی زیادہ تر میتھمیٹکس سیگزاگیزمل یعنی کہ 60 پر ڈیپینڈ کرتی، 60 سیکنڈز، 60 منٹ، 360 ڈگری کا سرکل۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ کسی طرح سے انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ 1 سے لے کر 100 تک کے درمیان سب سے زیادہ ڈویزرز 60 کے ہیں، مثلا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 15، 20، 30۔ انہوں نے میتھمیٹکس کو بڑے ہی آسان طریقے سے کرنے کا گر سیکھ لیا تھا، اور آپ میں سے کئی لوگوں نے حمورابی کے قوانین کے متعلق بھی سن رکھا ہوگا۔ انہیں بھی 2800 سال پہلے گزرے ایک بابلی بادشاہ حمورابی نے لکھوایا تھا، انسانی حقوق کی ایک ایسی لسٹ جس میں سے 100 سے زیادہ قوانین موجود ہیں۔ اپنی اچیومنٹس کے علاوہ لوگ دولت کے اعتبار سے بھی اسٹیبلشڈ لوگ تھے، کیونکہ عراق میں کھدائیوں کے دوران ان کے پاس سے وہ جولری بھی نکلی ہے جو اس وقت صرف وادی سندھ یعنی آج سے 4000 سال پرانے پاکستان میں بنا کرتی تھی، اور اس ٹیکنیک سے بنے برتن جو اس وقت صرف ہڑپا میں بنتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سمرہ کے لوگ ایشیا سے امپورٹس کر رہے تھے۔ پھر افریقہ سے امپورٹ ہوئی کشمش، الغرض کے سمرہ اور بابل جیسی تہذیبیں امپورٹ ایکسپورٹ کے لحاظ سے اچھی بھلی اسٹیبلش ہو چکی تھی، کیونکہ سمرہ شاہراہ ریشم یا اس وقت کے انسینس ٹریڈ روٹ پر ایک اہم اسٹریٹجک لوکیشن تھی۔ لیکن ان کی جس اسپیشلٹی کے متعلق میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں وہ ان کا ستاروں کا علم تھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ انعام میں وہ واقعہ کیوں بتایا گیا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور پھر جب سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ اور پھر جب اسے بھی غروب ہوتے دیکھا تو کہا کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں اور میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ 2 دریاؤں کے درمیان رہنے والے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے خداؤں کا یقین کی حد تک درجہ دے چکے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ انہی ستاروں کی چال کے ذریعے خدا انسان کو اپنے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ نینوا کی کھدائی کے دوران ایک چھوٹا سا آرٹیفیکٹ ملا تھا جسے شروع میں کسی گیم یا کسی کھیل کا ایک گمشدہ حصہ سمجھ لیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے ڈیسائفر کرنے پر پتہ چلا کہ وہ تو ستاروں کی چال ماپنے کا ایک آلہ تھا۔ بین النہرین کے لوگ وہ پہلی تہذیب تھی جو یہ جان چکی تھی کہ ستاروں اور سیاروں کی چال کو میتھمیٹکلی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ آلہ صرف ستاروں کو نہیں بلکہ ہماری زمین کے گھومنے کو بھی ماپ سکتا تھا، جو کہ خود بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ زمین کی روٹیشن کے متعلق کم تہذیبیں جان پائی تھی۔ بیسیکلی یہ سمرہ ہی کے لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ ستاروں کو کانسٹیلیشنز میں تقسیم کیا، اور پھر بعد میں آنے والے یونانیوں نے تو صرف ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ لیکن ان سب سائنٹیفک دریافتوں کے علاوہ ان کی ستاروں کے ساتھ کچھ غلط عقائد بھی وابستہ تھے۔ مثلا ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ستاروں کی اس چال کے ذریعے انسان کو ہونے والی باتوں کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کے ساتھ بین النہرین کے ایک بادشاہ کا ذکر کروں گا جسے نمرود کہا جاتا ہے۔ نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جسے اس کی ستارہ شناسی اور اس کے نجومیوں نے ستاروں کو پڑھنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمارے مذہب کے خلاف کھڑا ہوگا، اور اسی لیے نمرود نے نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ قتل دائی کی انفارمیشن پر ہوتے تھے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک علیحدہ مقام پر جنم دیا تھا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس کے متعلق کتاب المقال یعنی بک آف سکرولز میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 3 سال تک ستاروں کا علم اس شخص سے سیکھا جو کشتی پر پیدا ہوا تھا۔ یہی بات 3 صدی کی ایک کتاب کیو آف ٹریجرز یعنی کہ خزانوں کے غار میں بھی لکھی ہوئی ہے، صرف اس شخص کے نام میں تھوڑے فرق کے ساتھ کہ جو کشتی پر پیدا ہوا تھا۔ انفیکٹ آج بھی آپ کو سن 1284 کے اسپین میں
جوڈیو اسپینش زبان میں لکھا ایک قصیدہ اکثر سننے کو ملتا ہوگا کہ جب بادشاہ نے ستاروں کی طرف دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ ہمارے والد ابراہیم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں کے ستاروں کے علم کے متعلق 2 دریاؤں کے درمیان سے جو تختیاں ملی ہیں ان میں مجھے ایک آشوری بادشاہ آشور بانی پل کے بارے میں پڑھنے کو ملا، جس نے نینوا میں پوری ایک لائبریری بنوائی تھی جس میں ستاروں کا علم، مائتھولوجی اور سائنس کے متعلق تختیاں موجود تھیں۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس بادشاہ نے ستاروں کے علم میں 2 ایکسپرٹ لوگ رکھے ہوئے تھے۔ یہ 2 لوگ اپنے ستاروں کے علم میں اس قدر ایکسپرٹ ہو چکے تھے کہ ہر کچھ دن بعد وہ بادشاہ کو ستاروں کی چالوں کے متعلق ایک رپورٹ بنا کر دیتے تھے، جسے دیکھ کر بادشاہ اپنے فیصلے کیا کرتا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس رپورٹ میں لکھی ہوئی ایک بات سچ ہوتی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے نظام میں اس رپورٹ کو ایک بہت ہی بڑا نام دے رکھا تھا۔ زمین اور آسمان میں پیش آنے والے تمام واقعات۔ بعد میں جب نینوا پر میڈیز یعنی کہ قدیم ایرانیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے اس لائبریری کو تباہ کر دیا۔ البتہ آج بھی ان کی تختیوں کی ایک پوری سیریز موجود ہے جو ساری کی ساری ستاروں کے علم سے متعلق ہے۔ مٹی کی ان تختیوں کی اس سیریز کو اینوما اینو اینلیل کہتے ہیں۔ وہ ٹیبلٹس بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ستاروں کے علم کی صلاحیت پر بات کرتی ہے۔ یہ سیریز اتنی تفصیل سے ان کے علم پر بات کرتی ہے کہ صرف وینس یعنی زہرہ سیارے کے متعلق ان کے علم پر پوری ایک ٹیبلٹ ہے، ٹیبلٹ نمبر 63۔ لیکن اس پوائنٹ پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر ستاروں کے علم کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ علم ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں؟ میں آپ کو بخاری کی بالکل شروعاتی حدیث، انفیکٹ یہ حدیث نمبر 7 ہے، وہ سناؤں گا کہ یہ تب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک عارضی معاہدہ ہوا تھا اور ابو سفیان اور قریش تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ ایلیا پہنچے جہاں رومن بادشاہ ہیراکلیس یعنی کہ ہرکل اس کا دربار تھا اور اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ یعنی اس کی اشرافیہ اور روم کے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے اپنے ایک ترجمان کو بلوایا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص اس کے سب سے زیادہ قریب ہے جس نے عرب میں دعویٰ رسالت کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہیراکلیس نے ابو سفیان کو آگے اور قریش کے باقی لوگوں کو سفیان کے پیچھے بیٹھنے کا کہا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ انہیں بتاؤ، میں ابو سفیان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بولیں تو پیچھے بیٹھے ہوئے تم لوگوں نے مجھے فوراً بتانا ہے۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے غیرت نہ آتی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے میرا پردہ چاک کر دینا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ اس کے بعد ہیراکلیس نے ابو سفیان سے 8 سوال پوچھے تھے جو کہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں یہاں نہیں لکھ رہا، لیکن ان سب باتوں کے جواب سننے کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب محمد اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اور اس کے بعد ہرکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط اونچی آواز میں پڑھنے لگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصری کو بھیجا تھا، اور پھر حاکم بصری نے وہ خط ہیراکلیس کو بھیج دیا تھا۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب وہ خط پڑھ کر فارغ ہوا تو ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھنے لگیں اور ہمیں ان لوگوں نے باہر نکال دیا۔ تو میں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے یعنی کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو صحیح کہ ان سے تو روم کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے۔ اور مجھے اس وقت اس بات کا دل سے یقین ہو گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب آ کر رہیں گے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کیونکہ اسی حدیث میں آگے چل کر یہی وہ بادشاہ ہرکل تھا جو ستاروں کے علم میں پوری مہارت رکھتا تھا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس کا ایک مصاحب اور اس کا پادری کہتا ہے کہ ہرکل جب ایلیا آیا تو ایک دن شدید پریشان تھا، اور جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آج رات میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا۔ اور پھر اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ہرکل نے اپنے ایک دوست کو خط بھی لکھا
اور وہ دوست بھی ستاروں کے علم میں ماہر تھا، اور اس نے بھی یہی جواب دیا کہ واقعی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہرکل نے اپنے ایلیٹ درباریوں کو بلا کر اپنے محل کے دروازے بند کیے اور ایک میٹنگ کی، جس کے اندر اس نے رومن بیوروکریسی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں محمد کی بات سننی چاہیے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اور بالآخر مایوس ہو کر ہرکل خود بھی کفر پر ہی رہا۔ آپ نے اس واقعے میں آبزرو کیا کہ ستاروں سے لیے گئے علم کو وہ لوگ کس قدر سنجیدہ لیتے تھے۔ میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ دو دریاؤں کے درمیان رہنے والے ستاروں کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے تھے، کیونکہ اس چیپٹر کا مقصد آپ کو علم نجوم سکھانا نہیں ہے، ستاروں کا علم سکھانا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ان کا طریقہ کار ضرور بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے آسمان اور ستاروں کو خداؤں کے ناموں کے مطابق گروپس میں تقسیم کیا ہوا تھا، مثلاً ان کے خدا یا ان کے معبود انلل کا گروپ، ایا کا گروپ، انو کا گروپ، جو کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے بھی نام تھے۔ پھر وہ یہ دیکھتے کہ کوئی خاص ستارہ کس خدا کے گروپ میں سے طلوع ہو رہا ہے، اور اس طرح ہر ستارے کے نکلنے کے وقت، جگہ اور راستے کو دیکھ کر وہ ہونے والے واقعات کا اندازہ لگایا کرتے تھے، انٹرپریٹ کیا کرتے تھے، اور انہی انٹرپریٹیشنز اور کبھی کبھار ماضی میں ہوئے واقعات کی ججمنٹ کے تحت اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے تھے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر زہرہ سیارہ صبح کے 5 بجے انلل کے گروپ میں موجود ہے، اور پچھلے سال ایسا ہونے پر پورا ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ ستاروں کی پوزیشن کو ہونے والے واقعات کے ساتھ بھی منسوب کرتے تھے۔ مثلا اگر کسی سال دمدار ستارہ نظر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال بادشاہ کی موت ہوگی یا کوئی بہت بڑی تباہی آئے گی۔ دمدار ستاروں کی دموں کے حساب سے ان کی انٹرپریٹیشنز بدل جاتی تھی۔ مثلا ایک دم والے دمدار ستارے کا مطلب ہے قحط، اور 2 دموں والے دمدار ستارے کا مطلب ہے خونریزی۔ ستاروں کے علم کے متعلق ان کی انٹرپریٹیشنز زیادہ تر پیشن گوئیوں کے متعلق ہوتی تھی۔ اس طرح کے عقائد اومنز کہلاتے ہیں۔ یہ اومنز بائنری فارم میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ہاں یا نہ کی صورت میں، مثلا کیا میں اس سال بیمار پڑوں گا، ہاں یا نہ، اور کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کی صورت میں بھی، مثلا اگر اس سال فلاں کام ہوا تو پھر فلاں کام بھی ہوگا۔ اور بابلی اور اشوری بادشاہ تو ان اومنز کو اس قدر سیریس لیتے تھے کہ اگر وہ کوئی برا اومن دیکھ لیتے، مثلا اس سال بادشاہ ایک مہمان کے ملنے سے بیمار پڑے گا، تو وہ اپنی حکمرانی وہ اپنی جگہ کسی عارضی بادشاہ کو بٹھا کر کچھ وقت کے لیے تخت ہی چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے آپ کو ٹیبلٹس کی سیریز انوما انو انلل کے متعلق بتایا کہ وہ ان کے ستاروں کے علم پر شاید سب سے بڑا خزانہ ہے۔ انوما انو انلل میں 70 ایسی تختیاں ہیں جن پر 7000 قسم کی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ان 7000 پیشن گوئیوں میں سے میں آپ کو ایک پیشن گوئی پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اگلے سال کے شروع میں ایک سیلاب آئے گا جو دریا کی باڑ کو توڑ دے گا، اور جب چاند گرہن مکمل ہو جائے تو بادشاہ کو چاہیے کہ وہ مجھے خط لکھے، اور میں ان ٹوٹی ہوئی باڑوں میں سے ایک باڑ کے ذریعے رات کے وقت داخل ہوں گا، اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اس علم میں خود کو کس قدر کانفیڈنٹ اور پرفیکٹ تصور کرتے تھے۔ انوما انو انلل یعنی اسی سیریز میں 32 ٹیبلٹس ایسی ہیں جن پر آپ کو مختلف قسم کی آسمانی آبزرویشنز ملیں گی۔ ان 32 ٹیبلٹس پر جاپان کی یونیورسٹی آف سکوبا نے بہت کام کیا ہے۔ میں آپ کو ان کی آبزرویشنز پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ آسمان پہلے بہت زیادہ سبز اور پھر بہت زیادہ سرخ ہو گئے۔ اب وہ لوگ ڈیفینیٹلی اورورا لائٹس کے متعلق بات کر رہے تھے کہ جو ہمیں رات کے وقت ناروے کے آسمان میں دیکھنے کو ملتی ہیں، گہرے سبز رنگ کی روشنیاں، کہ جو اتفاق سے میری پسندیدہ ترین نظاروں میں سے ایک ہے، لیکن بین النہرین کے آسمان میں اورورا لائٹس کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کسی قسم کا جیو میگنیٹک سٹورم آبزرو کیا ہوگا کہ جو آج ہمارے پاس ان ہزاروں سال پرانی ٹیبلٹس میں محفوظ ہے۔